رکوع کرو، رکوع میں جاؤ. تھوڑا سا اور الگ کرو، ہاتھ میں جاؤ. انگلیاں میری رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، وہ عمل جو اللہ اس رسول کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اور یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت کیا ہے بتائیے؟ ابھی آپ سنا نا، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ بولیے. نماز ہے. سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اگر ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. جی. اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، اور کسی مقصد سے نہیں پیدا کیا. اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ایمان کے بعد نماز کی ادائیگی ہے، نماز پڑھنا ہے. اور اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. تخلیق کا جو مقصد تھا اس کو بھلا دیا. اب بتائیے ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اور چیزوں کو چھوڑیے، ہم تو تمام معاملے میں ہمیں اسلام کی تعلیم کو اختیار کرنا تھا، اسی کو عبادت کہتے ہیں. اگر اسلام کے اصول کے مطابق ہم کوئی کام کریں تو عبادت ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ ہی دیا. لیکن جو سب سے بڑی عبادت کی چیز نماز تھی، اس کو بھی ہم لوگوں نے پچھے کوئی ڈال دیا. اب آپ بتائیے ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ نماز کو ہم لوگوں نے سمجھا نہیں. دیکھیے، اگر ہم جنت کے طلبگار ہیں، جنت میں ایڈمیشن چاہیے، جنت میں داخلہ چاہیے، تو نماز اس کے لیے ضروری ہے. بغیر نماز پڑھے جنت کا تصور مت کیجیے. جی. اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے. میں نماز کے بارے میں تفصیل نہیں، میں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے بغیر جنت مل سکتی ہے؟ نہیں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا سب سے اہم ذریعہ نماز ہے. کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث آتی ہے، حدیث قدسی، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عبادت جس کے ذریعے بندہ ہم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ فرائض ہیں، وہ اعمال ہیں جن کو ہم نے فرض قرار دیا ہے. یہ بات ہے. اور فرائض میں سب سے اہم کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو، فرائض میں سب سے اہم نماز ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے سب سے بڑا محتم بشان عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. بتائیے. اور اس نماز کو ہم لوگوں نے ترک کر دیا. ایک بات. دوسری بات ہوئی. تیسری بات دیکھیے، یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ نماز کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر انسان اس کو صحیح طور پہ ادا کرنے لگے تو اس کی زندگی سے برائیاں چھٹنے لگتی ہیں، ختم ہونے لگتی ہیں. اللہ اکبر. برائیاں جو ہماری زندگی کے اندر ہیں، ہمارے عمل کے اندر ہیں، وہ برائیوں کو ختم کرنے لگتی ہے نماز. اگر صحیح نماز کے ہم پابند بن جائیں. دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں صحیح نماز کے پابند بن جائیں. آپ مت کہیے گا کہ ہم تو بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں برائیوں میں ملوث ہیں. جی، وہ نہیں. اگر آپ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اگر کوئی صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے لگے، یقین کیجیے قرآن کریم کے بیان کے مطابق برائیاں اس سے ختم ہو جائیں گی. تیسری بات ہوئی. چوتھی بات دیکھیے، برائیوں کو ختم کر دیتی ہے نماز. اور جو گناہ ہو چکے ہیں آپ سے، وہ گناہ بھی آپ سے معاف ہو جاتے ہیں. اگر آپ نماز کے صحیح پابند ہو گئے تو وہ گناہ جو آپ سے ہوئے ہیں نا، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. چونکہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، معروف حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اے صحابہ، تم بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو، اور اس نہر میں 5 بار غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہے گی؟
کہاں صحابہ کرام لیکن نہیں، بالکل نہیں ہو، کوئی میل نہیں رہ سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پنجگانہ نمازوں کی یہی مثال ہے، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے، معاف ہو جاتے۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ سے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ نماز آپ کو برائی سے روک دے گی اور آپ کے جو گناہ ہیں گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ جنت کے مستحق بنیں گے یا جہنم کے؟ جنت کے مستحق بنیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے نا انسان کو جنتی صفت انسان بنا دیتی ہے، جنت کے لائق اور مستحق بنا دیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان سمجھتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نماز سب لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نماز، لیکن نماز انسان سمجھتا نہیں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا شیطان سمجھتا ہے، شیطان اس حقیقت کو جانتا ہے، شیطان جو ہے نا وہ بہت بڑی دشمنی ہے نماز سے، بہت بڑی دشمنی، اور وہ بہت زور مارتا ہے، اپنی طاقت خرچ کرتا ہے کہ نماز سے روک دے لوگوں کو۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ ایک آدمی جو نماز پڑھے گا وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جائے گا، وہ جنتی بن جائے گا، اور شیطان کو اسی سے دشمنی ہے کہ اس کو جہنمی بنا دے، جنت کے لائق نہ رہ جائے۔ اس لیے شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ نماز سے روک دیں۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا اکثر لوگ نماز سے دور ہو جاتے ہیں، یہ شیطان کی کوشش ہے، جی شیطان کی کوشش کی وجہ سے اس طرح ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جو نماز نہیں چھوڑتا ہے، شیطان کتنا بہکاتا ہے، اپنا زور مارتا ہے، لیکن وہ آدمی نماز سے نہیں روکتا ہے، تو شیطان اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے دشمنی کتنی ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی، جہاں تک آواز جاتی ہے بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو آتا ہے، اور صف میں جہاں اس کو جگہ ملتی ہے اس میں گھستا ہے۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، تو تکبیر کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تکبیر کے بعد جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے جہاں سوراخ اس کو صف میں نظر آتا ہے نا، اس سوراخ سے داخل ہوتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ اور نمازی آدمی نماز میں ہوتا ہے اور کہاں کہاں چلا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں اس طریقے سے، ہے نا، کھیت میں، کھلیان میں، کہاں، اور دکان میں چلا جاتا ہے کہ نہیں چلا جاتا ہے۔ یہ شیطان کی وجہ سے، شیطان نماز میں وسوسہ دلاتا ہے۔ تو اس کا کہنا اس کی سوچ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے ہیں، تو ہم ان کی نماز کو بگاڑ دیں، ہے نا۔ تو ایک آدمی جو نماز پڑھنے آتا ہے اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے، جب لوٹتا ہے حدیث اس کی نماز ہو گئی لیکن نماز کا درجہ کم ہو گیا۔ اگر کسی کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں نا تو اس کی نماز کی اہمیت کم ہو گئی، اس کا ثواب کم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور لوٹ کے جاتا ہے تو اس کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، کسی کو تہائی نماز کا ثواب ملتا ہے، کسی کو چوتھا حصہ، کسی کو 5واں، کسی کو 6واں، کسی کو 7واں، کسی کو 8واں درجہ تک آپ نے فرمایا۔ جی نماز تو پڑھ لیا لیکن اس کو ثواب بہت ہی کم ملا۔ تو شیطان نہیں چھوڑتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان اس کی حقیقت کو سمجھتا، ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال میرے بھائی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ بتانا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حال میں نماز مت چھوڑیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بھی سکون کے ساتھ گزرے اور رب العالمین بھی ہم سے راضی، ہم جنت کے مستحق بن سکیں اور جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے، نماز پڑھنی ہوگی اچھی طرح۔ وہ بھی نماز کس طرح؟ اچھی طرح نماز پڑھیے، جی وقت کے ساتھ نماز پڑھیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، اور ہر جگہ ہر وقت نماز پڑھیے۔ ایسا نہیں کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، یہ نہیں۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں، ایک خوشخبری سناؤں گا آپ کو۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں بڑی خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، اس میں اور صحیح ترغیب و ترغیب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں یہ حدیث ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں۔ اگر ان کو کوئی آدمی وقت پہ پڑھتا ہے، غور کیجیے گا، وقت پہ ادا کرتا ہے اور رکوع سجود کو صحیح کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
اس کے ساتھ ساتھ یعنی رکوع سجود کو ادا کرتا ہے اور وقت پہ نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا۔ بخشش کا وعدہ ہے باضابطہ۔ پنجگانہ نماز پڑھے آدمی وقت پر پڑھے اور صحیح رکوع سجود کرے، اہتمام خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ اس کو بخش دیتا۔ بخشش کا وعدہ ہے۔ اب آپ بتائیے اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو بہرحال میرے بھائی، ہم یہ عزم کریں کہ نماز پڑھیں گے اور نماز بالکل اس طرح پڑھیں گے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ نماز کے لیے انسان کو بے چین رہنا چاہیے، بے چین رہنا چاہیے۔ جو آدمی نماز کے لیے بے چین رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ ضرور ملے، جی ضرور وہ جنت میں اس کا داخلہ ہوگا اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا اور اس کی دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے، اس نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ غور کیجئے، اس نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وضو کی اہمیت بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں، ایسے ہی وضو کر لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ وضو ہے کیا چیز۔ میں بتاؤں آپ کو، وضو جو ہم کرتے ہیں نا، تو وضو کے ذریعے بھی ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث صحیح حدیث آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب آدمی ہاتھ دھلتا ہے نا، تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب منہ میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، تو منہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھلتا ہے تو چہرے سے گناہ گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے مسح کرنے سے سر کے گناہ گر جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ کان کے سے ہوئے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ جب آدمی ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھلتا ہے تو پاؤں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہے نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم كان مشي الى المسجد والصلاة له نافلہ، کہ پھر اس کے بعد جب مسجد میں جاتا ہے اور اس میں نماز پڑھتا ہے، یہ اور الگ ہے، یہ زائد ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ یہ صرف جو ہے نا وضو کا ثواب ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی وضو کرتے، نہیں، اللہ اکبر، وضو سے ہمارے جسم کے اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، قیامت کے دن صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، سارے انبیاء کی امتیں ہوں گی، آپ کیسے ہم لوگوں کو پہچانیے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے میں غر محجلون من اثر الوضو، کہ تمہارے چہرے، تمہارے ہاتھ، اعضاء وضو سب کے سب نورانی ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ یہ علامت ہوگی امت محمدیہ کی، اس لیے ہماری پہچان ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر یہ پسندیدہ عمل ہے تو اس سے ہمارے بے انتہا ثواب بھی ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور بس یہی چیز ہماری کامیابی کے لیے، ہمیں جنت نصیب ہو، یہی تو کامیابی سب سے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ عزم کریں کہ صحیح وضو کریں گے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے اور نماز کے پابند رہیں گے زندگی بھر، اور ہر وقت ہر آن جہاں کہیں بھی ہوں ہم نماز کبھی ترک نہیں کریں گے۔ آپ کو یہ درجہ ملے گا انشاءاللہ، آپ یقین کیجئے جنت کے مستحق بنیں۔ بہرحال اس مختصر بیان کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جاننا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وضو کیا۔ جی، تو سب سے پہلی چیز، وضو میں ہمیں بسم اللہ کرنا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں ثابت ہے، اتنا ہی بسم اللہ کہنا ہے۔ جی، کیونکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جس شخص نے وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں کیا اس کے لیے وضو نہیں ہے۔ جی،
تو اس لیے بسم اللہ ہمیں وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا. بسم اللہ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ یہ پہنچے تک دھلنا ہے کہ ہتھیلی جو ہے ہتھیلی دھلنا ہے یہاں تک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمیں کلی کرنی ہے. اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی دو صورت ہے. ایک صورت تو یہ سب سے بہتر صورت ہے کہ ایک چلو پانی لیجئے, منہ میں ڈالیے اور ناک میں بھی ڈالیے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی جائز ہے, دوسری حدیث سے ثابت ہے, بخاری کی روایت یہ ہے, اور دوسری روایت سے یہ ثابت ہے کہ مطلب دونوں کے لیے الگ الگ پانی لیا جائے, کلی کرنے کے لیے الگ اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد چہرہ دھولا جائے یہاں سے لے کر یہ جہاں تک بال نکلا ہے سر کے پاس اور ٹھڈی تک, اور بھی اس کان کے لو سے لے کر اس کان کے لو تک چہرے کی حد ہے وہاں تک چہرے کو دھولا جائے. اس کے بعد پانی لے کر کے ٹھڈی کے نیچے داڑھی کا خلال کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے. ہاتھ دھلنا ہے نا؟ اچھا, ہاتھ دھلنا ہے. اس کے بعد ہاتھ دھلنا ہے. کہاں سے کہاں تک؟ شروع سے لے کر کے کہونی سمیت. پہلے دایاں ہاتھ, اس کے بعد بایاں ہاتھ, اور اسی میں انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے. انگلیوں کا اس طرح خلال بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے. سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ سر کے شروع سے یعنی ابتدائی سر سے شروع کرنا ہے اور یہ گدی تک لانا ہے ہاتھ کو, اور پھر گدی سے پھر جہاں سے شروع کیا تھا یہاں تک لانا ہے. اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ جو ہے نا پانی لیجئے اور ہاتھ کو ایسے ملائیے دونوں ہاتھ کو, اور پھر اس کو سر سے شروع کیجئے اور اس کو ایسے لائیے, ایک گدی تک لائیے ہے نا پیچھے, اور اس کو پھر لوٹا کے لائیے یہاں تک. ٹھیک ہے. سر کا مسح ہوا, ایک بار کرنا ہے. اس کے بعد یہ انگلی شہادت کی انگلی ہے جو ابھی باقی ہے, شہادت کی انگلی کو کان میں ڈالیے اور کان کے اندر شہادت کی انگلی سے مسح کیجیے ہے نا, گھمائیے اس کو, اور اوپر کا حصہ جو ہے یہ انگوٹھے سے ایسے نیچے سے اوپر کر لیجیے. ٹھیک ہے. کان کا مسح ہو گیا. سر کا مسح ایک مطلب ہوا, ابتدائی سر سے شروع کیجیے, ہاتھ کو یہاں لائیے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو یہاں تک لائیے ہے نا, اور یہ انگلی بچی ہوئی ہے, یہ دونوں انگلی بچی, یہ 3 انگلی سے کیجیے ہے نا, 3 انگلی سے کیجیے یہاں سے یہاں تک ہے نا, لائیے. 2 انگلیاں بچی ہوئی ہیں, تو اس انگلی کو آپ کان کے مسح کے لیے اندر ڈالیے, اور یہ باقی ہے نا, تو یہ انگلی شہادت کی انگلی سے نیچے کا مسح, اور پھر یہ کان کا مسح اوپر والے حصے کا انگوٹھے سے کرنا, ایسے نیچے سے اوپر لانا. ٹھیک ہے. یہ مسح ہو گیا. ٹھیک ہے مشائخ ہے نا. اور اس کے بعد پاؤں دھلنا ہے. پاؤں کہاں تک دھلنا ہے؟ ٹخنا سمیت. ٹخنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹخنا یہ ابری ہوئی ہڈی ہے نا, یہ ابری ہوئی ہڈی ہے, دیکھیے ابری ہوئی ہڈی ہے, یہ شامل ہے دھلنے میں, اس کے اوپر تک دھلنا ہے, یہ شامل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹخنا ہے, ٹخنے کے اوپر تک دھلنا ہے, ٹخنا دھلنے میں داخل ہے. اور پھر اس کے بعد دونوں پاؤں دھلنے کے بعد انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے, اس کے اور دونوں پاؤں کے انگلیوں کا خلال. ٹھیک ہے. یہ آپ کا وضو ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو کوئی شبہ ہو تو پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. وضو کرنے سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو دعا پڑھنی ہے. جی, وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے. بسم اللہ کر کے شروع کیا, بیچ میں کوئی دعا نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ گردن کا مسح بھی نہیں ہے. اس طرح لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں نا, نہیں کرنا ہے. بھلے ہی آپ کو ہاتھ یہ گدی تک آئے گا مسح میں, لیکن گردن کا مسح نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رہے. اسی طرح سے وضو کے درمیان کوئی دعا نہیں ہے. وضو کر لینے کے بعد ایک دعا ہے جس دعا کو پڑھنا چاہیے. وہ کیا ہے بتائیے تو, کوئی آدمی پڑھتا؟ نہیں, چھوٹ گیا. پھر سے پڑھیے. صحیح ہے, صحیح دعا ہے.
آپ ایک چیز چھوڑ دے رہے ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دعا کو ضرور یاد کر لیجئے، اس دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ صحیح حدیث آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو فتحت لہ ابواب الجنہ ثمانیہ یدخل من ایہا شاء، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اس دعا کو ضرور پڑھا کیجیے اور یاد کیجیے، کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کر لے، اور یہی دعا ہے ہی ہے۔ باقی جو دعا ہے اللہ مجنب التوابین والی دعا جو ہے نا، اس کو بعض لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دعا یہ ضرور پڑھیے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وضو آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں؟ نماز کی نیت کرنا ہے نا۔ نماز کی نیت، یہ نیت کیا ہے؟ ضروری ہے جی، بغیر نیت کے کوئی عمل قابل قبول ہے۔ وضو میں بھی میں بھول گیا، وضو میں بھی نیت کرنا چاہیے، وضو کے اندر بھی نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے 6 فرائض کا ذکر کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ فرائض جن کو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کیا ہے؟ آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو ایک تو نیت ہے نا، ایک نیت ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ چہرہ دھلنا، اور تیسرا دونوں ہاتھ دھلنا، اور چوتھا سر کا مسح کرنا، اور 5واں کیا ہوا؟ دونوں پاؤں دھلنا، اور 6ٹھا لوگوں نے ترتیب کا ذکر کیا ہے، مرتب وضو کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، جس طرح سے ہے ابھی جو بتائی گئی ہے ترتیب نا، اس ترتیب سے وضو کرنا۔ یہ کل 6 فرائض لوگوں نے ذکر کیا۔ بہرحال ہمیں اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اس کو ایسے ہی کرنا ہے، فرائض اس میں آ جائے۔ 4 جانتے ہیں نا، میں نے بتایا نا کہ 4 ہی لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ نیت کرنا ہے نا، یہ ضروری ہے، بغیر نیت کے نہیں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو نیت تو اس میں ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا ترتیب سے وضو کرنا، جی یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو تم 4 مانیے یا 6 مانیے، لیکن بعد ان تمام چیزوں کو کرنا ہے جو میں نے بتایا نا، ان تمام چیزوں کو کرنا ہے۔ یہ فرائض کے حیثیت سے 6 ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ابھی نماز کے بارے میں سنیے، غسل کے بارے میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد نماز پڑھنا ہے۔ تو نماز میں سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، حدیث آپ نے سنا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ یہ نیت کرنا فرض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی عمل کے اندر۔ تو اسی لیے گرچہ وضو میں لوگوں نے اس کو مطلب نہیں گنایا ہے، لیکن یہ حدیث وضو کو بھی شامل ہے، وضو کو بھی شامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیت کس طرح کریں گے؟ نیت کس طرح کرنا ہے بتائیے؟ نیت کیسے کریں گے؟ ارے نیت کا کوئی لفظ نہیں ہے، نیت کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ نیت کیسے کریں گے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے نا؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں یہ بات ہو کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یا فلاں نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دل میں ہمارے ہیں بس، لیکن یہ دل میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے آئے اور نیت کر لیا، مطلب ہے ہاتھ باندھ لیا، نہیں، آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دل میں آپ کو ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں، زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، زبان سے کچھ بھی نہیں کہنا، لیکن دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھنا ہے، یا کون سی نماز پڑھنا ہے، فرض پڑھنا ہے، سنت پڑھنا ہے نا، یہ اور ظہر پڑھنا ہے کہ عصر پڑھنا ہے، یہ چیز دل میں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ ایسے ہی آ کر کے، چونکہ اہل حدیث کو جانتے ہیں کہ نیت نہیں کرنا ہے، تو نیت نہیں کرنا تو آئے ڈائریکٹ جو ہے نا ہاتھ باندھ لیا۔ نہیں، آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم فرض کی نیت باندھ رہے ہیں، کہ سنت کی نیت باندھ رہے ہیں، فرض ہے تو کتنی رکعت ہے، ظہر ہے کہ عصر ہے، یہ بات آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بہرحال ایک نیت ہوئی۔ نیت کے بعد
آپ کو تکبیر تحریمہ کرنا ہے، اللہ اکبر نیت ہاتھ اٹھانا ہے، تو یہ بھی فرض ہے نا، تکبیر تحریمہ کیا ہے، یہ فرض ہے، تو اس کے نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، ہے نا، تکبیر تحریمہ کہیں، تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، تو ہاتھ اٹھانا ہے، اس میں تکبیر تحریمہ میں کہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے؟ اس سلسلے میں دو روایتیں آتی ہیں، دو حدیث آتی ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ موڈھوں تک اٹھائیں، کندھے تک اٹھائیں، کندھے تک ہاتھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کی صورت کیا ہوگی؟ یہ قبلہ کی طرف ہوگا، ہے نا، ہاں ہتھیلی، اور اس کی صورت یہ ہوگی کندھے کے مقابل، ٹھیک ہے نا، اور یہ انگلیاں بند نہیں رہیں گی، انگلیاں کچھ کھلی رہیں گی، سمجھ نہیں، سب باریکیاں ہیں، ان کو یاد رکھیے، یہ انگلیاں جو بالکل سٹی نہیں رہیں گی، بلکہ یہ کچھ الگ رہیں گی، لیکن بہت الگ بھی نہیں رہیں گی، اس طرح سے، ہے نا، ایسے آپ جو ہے نا اس کی شکل یہ ہے نا، اور ایک بات تو کندھے تک، اور دوسرے یہ کہ کان تک، کان کے لو تک، کان کے لو تک آپ کو اور اونچا کرنا ہوگا، ہے نا، کان کے لو تک یہ چیز ہوگی، ہے نا، کان کے لو تک یہ، اور موڑھے تک یہ ہے، تو لیکن کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ایسے کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا، بضابطہ اہتمام سے آپ کیجئے، ایسے کیجئے، یا پھر اور اوپر کان کے مقابل کیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیت باندھنا ہے، تو نیت کہاں باندھنا ہے اور کیسے باندھنا ہے؟ نیت آپ جانتے ہیں کہ یہ سینے پر باندھنا ہے نا، یہی حدیث کیا صحیح ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے والی، جو لوگ نیچے ہاتھ باندھتے ہیں وہ حدیث جو ہے نا سب کے نزدیک ضعیف ہے، وہ لوگ بھی اس کو ضعیف مانتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے عمل کرتے ہیں کہ ان کے امام کا قول ہے، اس لیے وہ عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک بھی وہ حدیث ضعیف ہے، تو اس لیے وہ قابل عمل نہیں۔ جو صحیح حدیث آتی ہے وہ آتی ہے سینے پر ہاتھ باندھنے والی، تو سینہ یہ ہے نا، تو سینہ یہ ہے، یہاں باندھنا ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہاں باندھتے ہیں، ایسے باندھتے، پیٹ پر باندھتے ہیں، پیٹ پر نہیں باندھنا، سینے پر باندھنا ہے، اور باندھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ کلائی کو پکڑنا ہے یا کلائی پہ ہاتھ رکھنا ہے، پکڑنا اور رکھنا دونوں ثابت ہے نا، صرف آپ رکھ لیجئے، ہے نا، یا پکڑ لیجئے، اس طرح دونوں صحیح ہے، لیکن پکڑنے کی بات جو بعض لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ 3 انگلی اوپر ہو اور 2 سے پکڑا جائے، یہ کیفیت ثابت نہیں ہے حدیث سے، بس پکڑنا ہے، پکڑنے کے بعد قبض کا لفظ آتا ہے پکڑنا، چاہے اب جیسے پکڑ لیجئے، ٹھیک ہے نا، پکڑ لیجئے، یہ نہیں ہے کہ 3 اس پر رکھے 2 سے پکڑیے، یہ کیفیت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس پر ہم باندھیں اور کلائی پکڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پکڑنے کی کیفیت کچھ نہیں، بس پکڑیے یا پھر رکھیے۔ کچھ لوگ ایسے باندھتے ہیں نا، اہل حدیث لوگ، کچھ لوگ ایسے باندھتے ہیں، نہیں، یہاں تک باندھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، یہ کلائی تک جو کرنے کا حکم ہے، یہ کہونی تک کا ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے ایسی اس کی صحیح کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ہوگی پکڑیے یا رکھیے، لیکن یہ نہیں پکڑنا ہے نا، کہونی تک نہیں پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، تو میں خاص چیزیں بتا رہا ہوں، رکوع میں جانا ہے، تو رکوع کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ رکوع کی کیفیت یہ ہے کہ سر اور پیٹھ برابر ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ جس طرح کے لوگوں کو پیٹھ جو ہے اونچی ہو جاتی ہے اور سر نیچے ہو جاتا ہے نا، وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ وہ لوگ دیکھتے ہیں پاؤں کی طرف، جو لوگ پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں نا ان کا سر نیچے ہو جاتا ہے، حالانکہ صحیح بات کیا ہے؟ کہاں دیکھنا ہے؟ سجدہ میں طرف دیکھنا ہے، ہر وقت سجدہ کی طرف دیکھنا ہے، جی سوائے ایک وقت بتاؤں گا میں، ایک وقت ایسا ہے کہ سجدے کی طرف نہیں دیکھنا ہے، باقی تمام اوقات میں سجدے کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے، تو رکوع میں بھی ہمیں سجدہ ہی میں دیکھنا ہے، سجدہ کی طرف دیکھنا ہے، تو جب سجدہ کی طرف دیکھیں گے، پاؤں کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہے نا، پاؤں کو دیکھنا صحیح نہیں ہے، تو سر اور پیٹھ کیا برابر ہونا چاہیے، اور یہ کیفیت جو ہے نا لازم ہے، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ لا تجزی صلاۃ احدکم حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، ہے نا، نماز کافی نہیں ہوگی جب تک کہ آدمی پیٹھ کو برابر نہ کرے، رکوع سجدے میں پیٹھ کو برابر نہ کرے، اس وقت تک اس کی نماز کافی نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے اس نقطے کو سمجھنا چاہیے اور اپنا رکوع کسی سے دکھانا چاہیے کہ دیکھیے صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں،
رکوع میں بس یہی نقطہ ہے کہ سر اور پیٹھ برابر ہو، ٹھیک ہے نا، اونچا نیچا نہ ہو، ہے نا، ایسا نہ ہو سر اونچا ہو جائے اور پیٹھ جو ہے نیچے ہو، یا سر نیچے ہو اور پشت کیا ہو اوپر ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نقطے کو خیال رکھیے، رکوع کیجیے۔ جی تھوڑا سا یہ کیجیے سر، تھوڑا سا یہ کیجیے، پکڑے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے، ٹھیک ہے، ہاں ایک بچے کو بلائیے نا کہ وہ سیکھ لے گا، کوئی بچے کو بلائیے کہ وہ سیکھ بھی لے گا، ہاں یہ بچے کو بلائیے کہ وہ سیکھ لے گا، ایسے ہو جاؤ، ایسے ادھر منہ کرو کہ سب کو نظر آئے گا، بس بس، ہاں چلو رکوع کرو، رکوع میں جاؤ، سر تھوڑا نیچے کرو، کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ سجدے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پکڑو، یہ پکڑو اچھی طرح سے، یہ پکڑنا بھی لازم ہے، اچھی طرح سے پکڑنا، چلیے ٹھیک ہے، اور نیچے کرو، پیٹھ نیچے کرو، ہاتھ ٹائٹ کر، چلو چلو، کر کے دکھا، پیٹھ تھوڑا اور پیٹھ سیدھی کرو نا، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو چلو ٹھیک ہے، بہرحال پیٹھ اور سر برابر ہو، بس یہی نقطہ ہے اس کے اندر، اور یہ گھٹنے کو آدمی مضبوط پکڑ لے، گھٹنے کو آدمی مضبوط پکڑے، جی چاہے جیسے ہو مضبوط پکڑے، ہے نا، اور برابر ہو، ہاں ہاں ہاں، تو پاؤں سیدھا رہے گا نا، پاؤں سیدھا رہے گا، نہ پاؤں سیدھا رہے گا، ٹھیک ہے، یہ کیفیت ہو گئی۔ اس کے بعد سجدہ میں جانے میں ایک مسئلہ ہے کہ سجدہ میں پہلے ہاتھ رکھیں کہ گھٹنا رکھیں، یہ ایک مسئلہ ہے، کیا پہلے رکھتے ہیں آپ لوگ؟ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، یہ صحیح ہے نا، یہی راجح ہے نا، کہ پہلے ہاتھ رکھا جائے اور گھٹنا بعد میں، ہے نا، بعض لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ پہلے گھٹنا رکھا جائے، لیکن صحیح یہ ہے کہ پہلے ہاتھ ہی رکھا جائے، ہے نا، اس کے بعد گھٹنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب سجدے میں جائیں گے، سجدے کی کیفیت کیا ہوگی؟ سجدہ میں کی کیفیت یہ ہے، سجدہ میں بھی آپ کا ہاتھ کہاں رہنا چاہیے، ہے نا، ایک منٹ بتا دیتا ہوں پہلے، ہے نا، یہ کندھے کے مقابل ہو یا سر کے مقابل ہو، دونوں طرح کی روایتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ کیا ہو، یہ کندھے کے موڈھے کے مقابل ہو سجدے میں، ٹھیک ہے، اور یہ ہاتھ جو ہے نا الگ ہو، پہلو سے الگ ہو، ہاتھ ایسے ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، الگ ہونا چاہیے، اور بچھا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے، بچھانا بھی غلط ہے، جیسے اس طرح لوگ کرتے ہیں نا، جاہل لوگ ایسے کر دیتے ہیں یا بچے کرتے ہیں، نہیں، اس کو بچھانا نہیں ہے اور اس کو الگ رکھنا ہے، پہلو سے الگ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کے مقابل ہوگا؟ یہ موڈے کے مقابل ہوگا، ٹھیک ہے، نہ ہو جاتا ہے۔ چلو تو ایک لڑکا ہو تو ادھر، چلو ایک لڑکا ہو تو ادھر، چلو چلو سجدے میں جاؤ، دیکھو سنو، یہ تھوڑا سا اور الگ کرو، ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، ادھر گھما کر، ادھر کرو تو سنو، اس طرف کرو، اس طرف کرو، اس طرف کرو،
टेबल पे चढ़ो ना, टेबल पे चढ़ के दिखा। ना उस पर नहीं, चलो ऐसे ऐसे करके दिखाओ, ऐसे। देखिए ये ठीक है। उंगलियां जो है ना, एक मिनट, मोढ़े के मुकाबिल है ना, उंगलियां मिली रहेंगी, ये अलग नहीं रहेंगी, उंगलियां बिल्कुल मिली रहेंगी, मिली रहेंगी। हाँ, यही फ़र्क है इसमें और, हाँ मिली रहेंगी, हाँ मिली रहेंगी, यहाँ इसमें मिली रहेंगी। और नियत बांधते वक्त उस वक्त जो है ना अलग रहेंगी, बहुत अलग भी नहीं रहेंगी, इसको याद रखिएगा, है ना, अलग रहेंगी, ठीक है। इसमें बिल्कुल मिली रहेंगी उंगलियाँ सजदे में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, ये मिला हुआ है ना, एड़ी मिली हुई रहनी चाहिए। हाँ, एड़ी मिली हुई रहनी चाहिए। हाँ, तो अब उसके बाद बैठने का मसला है, बैठेंगे, है ना, तो बैठेंगे तो बैठने की दो शक्ल है। जैसे हमको 2 रकात पर बैठना है ना, मान 4 रकात नमाज पढ़ना है, 2 रकात पर बैठना है, ठीक है ना, या 3 रकात नमाज पढ़ना है, 2 रकात पर बैठना है, तो 2 रकात में बैठने की कैफियत ये होगी, बायां पाँव बिछा लेंगे और दायां पाँव खड़ा रखेंगे, और खड़ा करो इसको, और खड़ा करो इसको, हाँ, और बाएं को बिछा कर बैठेंगे, दाएं को खड़ा रखेंगे। एक बैठक ये हुई, नहीं फैलाना नहीं, उसको खड़ा रखना, खड़ा रखना है। अच्छा, और दूसरी इतना फायदा नहीं हो रहा नहीं है, देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं, ठीक है ना। ये बैठक हुई, और दूसरी बैठक सुनिए, दूसरी बैठक वो नमाज जिसमें 2 तशहुद हैं, उसमें पहली बैठक जो है ना इस तरह होगी, और जब आखिर वाला बैठक कादा आखिरा होगा, जिसको कादा आखिरा कहते हैं, तो उसमें जो है तवर्रुक करते हैं। तवर्रुक का मतलब ये है कि ये पाँव तो ऐसे ही रहेगा, उस पाँव को जो है ना इधर निकालो, हाँ, और फिर सूरीन पे बैठना होगा, कूल्हे पे बैठना होगा, कूल्हे पर बैठना होगा, ये पाँव निकाल देना होगा, ये पाँव खड़ा रहेगा। समझ रहे हैं, इसको तवर्रुक कहते हैं। तो ये तवर्रुक कब करेंगे, ये कैफियत समझ गए ना, इस तरह से होगा। ये उस वक्त करेंगे जब उस नमाज में करेंगे जिसमें 2 तशहुद हैं, वो चाहे 3 रकात की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, है ना, या फिर 4 रकात वाली नमाज हो, ज़ोहर की, असर की, है ना, या ऐशा की 4 रकात वाली हो। बहरहाल 2 तशहुद इसमें है, उसमें आखिरी तशहुद में ये बैठक इख्तियार करेंगे, इस तरह बैठेंगे, है ना। आप पहली बैठक में वैसे बैठेंगे जैसे कि बायां पाँव बिछा करके और दूसरा पाँव खड़ा रखते हैं ना, जो बताया हूँ, उस तरह से बैठेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब 2 ही रकात पढ़ रहे हैं, सलाम जिसमें सलाम है उसमें ऐसे बैठेंगे जिस तरह बाद में करते हैं अभी। एक और बोला ना, जो उंगली खाने का, हाँ वो बता रहे हैं जी। अच्छा सुनिए, और बैठक में उंगली, हमारा हाथ किस तरह रहेगा, ये भी एक मसला है, हमारा हाथ किस तरह रहेगा। कुछ लोग ऐसे ही रखते हैं, है ना, इसका 3 तरीका है, इसका 3 तरीका है। एक तरीका तो ये तो ऐसे ही रहेगा बायां हाथ। दाएं हाथ का एक तरीका ये होगा कि ये पूरे को बंद कर लीजिए, पूरे को बंद कर लीजिए, इसको फारिग रखिए, समझ रहे हैं ना, और इससे भी हरकत कीजिए, ठीक है ना। एक सूरत ये हुई, पूरे को बंद कर लीजिए। दूसरी सूरत क्या है, हल्का बना लीजिए। हल्का बनाने की सूरत ये होगी कि आप जो है ना ये अंगूठा रखिए इस पर, बीच वाले पर, ठीक है, और ये 2 को बंद कर लीजिए, 2 उंगली को बंद कर लीजिए, और इसको ऐसे कर लीजिए, हल्का बन गया ये, ठीक है ना। और फिर इसको फारिग रखिए, इसको जो है ना इसे हरकत कीजिए। 2 सूरत हो गई। तीसरी सूरत ये हुई, तिरपन का गिरा लगाना है, तिरपन का गिरा लगाना है। तो तिरपन का गिरा कैसे लगता है, ये देखिए, इस अंगूठे को इस पर रखिए, ऐसे रखिए, और फिर 3 को बंद रखिए, और 2 को ऐसे रखिए, यानी 5 और ये 3 हो गया, 53। ये 5 हुआ, उर्दू का होता है ना 5, और ये 3 53 हुआ। तो उसको ऐसे कर लीजिए, है ना, और फिर उसको ऐसे हरकत दीजिए,
53 کا گرہ لگائیے۔ یہ 3 صورتیں ہیں، 3 صورتوں میں سے کوئی بھی آپ صورت اختیار کیجیے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ انگلی جو ہے اسی انگلی پر دیکھنا ہے ہمیں، ہے نا۔ بیٹھنے کی کیفیت جو ہوگی اس طرح انگلی کریں گے، باندھیں گے۔ 1 منٹ سنیے، یہ نقطے کی بات ہو رہی ہے نا، پھر آپ بات کریے گا۔ تو یہ انگلی باقی رہ جاتی ہے، تو ہم جو میں نے کہا تھا کہ ہر وقت سجدہ کی طرف دیکھنا ہے، ایک ہی وقت ہے جس میں سجدہ کی طرف نہیں دیکھنا ہے، وہ وقت یہی ہے، تشہد کا وقت ہے۔ تشہد کے وقت میں جب یہ انگلی کی ہم کیفیت یہ جو مطلب باندھ لیں گے نا مٹھی، ہے نا، یہ 3 صورتوں میں سے کوئی کریں گے نا، تو یہ انگلی جو ہے نا شہادت کی انگلی، اسی پر ہماری نگاہ ہوگی، سجدہ کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس انگلی پر ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انگلی کی ٹیڑھی ہوگی، انگلی بالکل سیدھی نہیں ہوگی، انگلی تھوڑی مائل ہوگی۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ انگلی کھڑی رہے گی کہ حرکت کرتی رہے گی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے نا اس میں کئی طرح کے لوگ کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ شہادت پر اٹھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ پر اٹھاتے ہیں لوگ، یہ تحیات میں اٹھاتے ہیں، یہ تو بالکل ہی غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ لوگ یہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کو اٹھائے رکھتے ہیں، آپ دیکھیں گا اس کو اٹھائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا طریقہ یہ کہ اس کو حرکت دیتے رہتے ہیں، ہے نا، حرکت دیتے رہتے ہیں۔ تو بڑے بڑے علماء نے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو زیادہ ترجیح دیا ہے کہ ہلانا زیادہ حدیث کے قریب ہے، اس کو آدمی حرکت دیتا رہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث آتی ہے کہ یہ ایک حرکت جو ہے، ایک بار ہلانا شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے، شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے نا۔ تو بہت سارے اہل علم جو ہے نا اس کو اختیار کیا ہے اور اس کو حرکت دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی حدیث سے زیادہ قریب لگتی ہے، اس لیے آدمی اس کو حرکت دیتا رہے اور اسی پر نگاہ رہے گی، لیکن رہے گی ٹیڑھی، بالکل سیدھی نہیں کریں گے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد سلام، تحیات درود دعا مصورہ پڑھیں گے، اس کے بعد سلام میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ تحیات درود دعا مصورہ پڑھنے کے بعد آپ کو دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ تو سلام پھیرنے میں لوگ جو ہے نا کبھی کبھی بہت رگھاتے ہیں، ہے نا، بہت رگھاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا، بہت رگھاتے ہیں۔ رگھانا نہیں ہے، سلام کو مختصر کرنا ہے، حدیث سے ثابت ہے مختصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جلدی سے سلام کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مقتدی ہیں آپ، امام کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے سب کچھ کرنے کے بعد نہ آدمی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے سلام کر لے تو تم سلام پھیرو، سلام پھیر لے تو امام تو تم لوگ سلام پھیرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ نقطہ یہ ہے کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے تب مقتدی کو سلام شروع کرنا ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے تب مقتدی کو سلام شروع کرنا ہے، ایسا نہیں جیسا کہ لوگ کرتے ہیں ایک طرف سلام پھیرا تو ایک طرف سلام پھیر لیا، دوسری طرف پھیرا دوسری طرف سلام پھیر لیا، نہیں، یہ تفصیل حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے تم سلام پھیرو، تو اس میں دونوں سلام داخل ہیں، دونوں سلام داخل، جب تم دونوں طرف سلام پھیر لے گا تب مقتدی کو سلام شروع کرنا چاہیے۔ آپ حرمین شریفین کی آواز اگر سنے ہوں گے، ہے نا، اور جو لوگ گئے ہیں دیکھے ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ حدیث کے مطابق ہے نا کہ امام کا دونوں طرف سلام پھیر لے تب ہمیں سلام شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، اور کوئی مسئلہ؟ ایک اور بتائے کہ کس حالت میں سجدہ میں نہیں گرنا ہے؟ سجدہ میں ہاں، تو وہی تشہد کی حالت میں سجدہ کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اسے انگلی کی طرف دیکھنا، شہادت کی انگلی کی طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انگلی ٹیڑھی ہوگی، میں نے کہا نا ٹیڑھی ہوگی تھوڑی، اور پھر اسے آپ حرکت کرتے رہیں گے، یہ ہے۔ اور اس کی 3 کیفیت بتایا، ایک کیفیت تو یہ ہے، دوسری کیفیت یہ ہلکا ہے، اور تیسری کیفیت 53 کا گرہ لگانا ہے، 53 کا گرہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، کچھ پوچھنا ہے آپ؟ جی ہاں، سنیے ہاں
تو اس پر شیخ نے بتایا کہ نصف اللیل تک ٹائم رہتا ہے عشاء کا۔ اگر 2 بجے پڑھتا ہے تو نماز ہوتی ہے نہیں، اکثر وہ رات میں پڑھتے ہیں دم سونے کے وقت۔ سمجھ میں آ گیا آپ کا سوال۔ کہنے کا مطلب ہے کہ عشاء کی نماز ہے دیر سے پڑھتے ہیں تو کب تک پڑھنا چاہیے، ہے نا، کب تک اس کا ٹائم رہتا ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ آدھی رات تک یہ عشاء کی نماز پڑھنا افضل ہے، افضل اور بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن فجر کے پہلے تک اس نماز کا ٹائم رہتا ہے، پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طریقے سے اور نمازوں کا مسئلہ ہے، اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور آخر تک پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح سے عشاء کا ٹائم فجر کے پہلے تک ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آدھی رات تک پڑھ لینا اس کو افضل اور بہتر ہے۔ اگر ٹائم ملتا ہے تو پہلے پڑھیے افضل وقت میں، ورنہ آپ فجر کے پہلے تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے نماز کے لیے جی، کون سا وقت ہے؟ اول وقت تہجد دیکھیے، تہجد کا وقت آپ کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ آخر وقت پڑھنا اس کا افضل ہے، آخر وقت میں اس نماز کو پڑھنا افضل ہے۔ جی، عشاء کے بارے میں بھی ایک لیٹ سے پڑھنا افضل ہے۔ تہائی حصے میں ایک حصہ، جی، تہائی رات کے بعد ایک حصہ باقی ہو جاؤ، آخری تہائی حصے میں، آخری تہائی حصے میں اس نماز کو پڑھنا چاہیے تہجد کی۔ ہم لوگ یہاں جو ہے نا جی، مولانا عبدالمالک صاحب تھے دربھنگہ کے، اچھا، وہ آتے تھے یہاں کو ہم لوگ نماز کے لیے تعلیم دیتے تھے، تقریر بھی کرتے تھے، جی، یہاں ہر سال ایک بار ضرور جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتائے اپنے طریقہ میں کہ یہ عملی جو آپ رکھتے ہیں، جی، تحیات پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہاں اتنا دیر تک جو ہے آپ اس عملی کو بنائے رکھیں، اس کا معنی ہے نا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ وہی بات، ہاں میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ میں نے بتایا نا کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، ارے وہ ہم لوگ سکھلاتے تھے، سکھلاتے تھے، سکھلائے ہوں گے، لیکن حدیث سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے، حدیث سے اس مسئلے کی تائید نہیں ہوتی ہے کہ کنگلی کہاں کب اٹھانا چاہیے، ہے نا، اشہد اللہ پر اٹھانا چاہیے، اس طرح کا ثبوت حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے صحیح بات یہ ہے کہ یا تو ہمیشہ اٹھائے رکھے آدمی، ہے نا، یا پھر اشہد اللہ یہ یا اس کو حرکت دیتا رہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔